اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سبانجی ہم صرف 2 لڑکیاں جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل ویمن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اترتا گیا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ سکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پر چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پر ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی۔ میک اپ سے ہٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی، مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی، اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجری سی آئی۔ کہاں رہ گئی یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے لگا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز، اسے پھر سے جھرجھری آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بوکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے، اور ان کی سختی ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزن کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل ویمن یونیورسٹی میں تھی۔ ہاں، دوسرے اور خود سلمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکس گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داور، فروخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی تیار تھی۔ تایا فرقان کے بعد سلمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روحیل اکلوتا بیٹا۔
روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا، بس یہی تینوں تھے۔ پھر زاہد چچا تھے، ان کی بڑی دو جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا او لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھیں۔ لڑکیاں کارپٹ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا فرقان آ جاتے تو وہ فوراً اس کو سر پہ لے لیتی، اور وہ مہوش، سہرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فروخ اور سمیع اوپر کرسیوں پہ بیٹھے مذاکرن لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے سیاہ بادل اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امڈ آئی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں۔ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں، مگر اس نے بے نیازی بھری مسکراہٹ سے کندھے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کروا دوں؟ اس نے ارم کی امی کا نام لیا، جس کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئی تھی۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھی۔ اماں، میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئی۔ راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں۔ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ جبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا رہتا ہے؟ وہ عابدہ چچی تھی۔ اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نک سک سی تیار ہو کے پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے عابدہ۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کے ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کے وہ مانا تھا۔ مگر اب فروخ، کیا کروں اس لڑکے کا؟ یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فروخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی، اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فروخ جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنولا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا، اصل بات تو وہ سب جانتے تھے۔ پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فروخ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فروخ پہ ڈال کے چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فروخ میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے، مگر کل رات جب پہلی مرتبہ پھول آئے تھے تب تو فروخ نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی، مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے اسپانجی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی، اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے پاس ادھر رکھا ہوگا، مگر اس پہ تو کورئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو، مگر اتنے جھمیلوں میں فرق اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فروخ ہے نہ رضا، بلکہ کوئی اور ہی ہے۔ خیر، جہنم میں جائے جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کے لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی آئی۔ ارم، سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کننکھیوں سے اس نے فروخ اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی جیسے۔
پھپھو کا کارڈ سلمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا۔ اور ہاں، پھپھو کو ابا نے فون کر دیا تھا، کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتہ پر زور دے کر ایک جتاتی نظر فروخ اور رضا پہ ڈالی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈش آدھی ہو فوراً ظفر یعنی کک کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شور تائی، میں خیال کروں گی۔ وہ بدقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھی تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد سے بھرا شیشے کا پیالہ اٹھائے تایا فرقان اور سلمان صاحب کے پاس آئی، جو اپنے دھیان میں مہوے گفتگو تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا۔ تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پر شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کے مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کا کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کرواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجیب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نہیں تھی۔ ابا، سبین پھوپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا فرقان تایا بھی تنگ رہ گئے تھے۔ سلمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا۔ جواب دینے کی بجائے سلمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کے سر جھکائے وہاں سے چلی آئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی۔ مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسے گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی، اپنی پلیٹ لیے اس تون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے اس کے کان انہی کی طرف لگے ہوئے تھے۔ حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے، سلمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے کر کہہ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی، دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان ششدر رہ گئے تھے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کے ہاں کر دوں۔ مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے کہ حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔